تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ 41 ہجری سے 99 ہجری تک، صلح حسن کے بعد سے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید ہوتی تھی. تنقید بھی حرام ہے. تنقید نہیں تھی، لعنت ہوتی تھی. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ الفاظ میں بدلنے لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے. قال فابا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا. یار علی پہ کو گالی نکالے گا؟ نبی کا بچہ، نبی کا داماد، نبی کی اولاد کا باپ، آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب، دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی، حضور کی لاڈلی بیٹی کا خاوند، کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے؟ اور وہ صحابی ہو بدری. قال فابا سہل، تو وہ کہتے ہیں کہ سہل نے انکار کر دیا. فقال له، تو اس حکمران نے ان سے کہا اما اذا ابیت، اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے، فقل، تو بس اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا تراب، تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اگر علی پہ لعنت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لعنت بھیج دے. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. یہ لعن کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. لعن اللہ ابا تراب، یہ وہ کہتا نہیں صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، ان پر لعنت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر، اور صحابہ انکار کرتے تھے. اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے کہہ دیا جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ تو چیز ہی چھوٹی ہے. اور یہ آپ کے اس جعلی کلپ کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں. آپ نے جھوٹا الزام لگایا. آپ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے، کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا. سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں، ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ دے وہ بندے ہو توڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے، کسی جاہل نال نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول ہی نہیں پڑھ سکیا سی تے کسی دوسری لائن چ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑا ہے. تو اب آپ، میری وائف بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. تو واقعی مصیبت تو کھڑی ہو گئی ہے. وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن، ان کا تو ایک انٹلیکچوئل لیول ہی بہت بلند ہوتا ہے. وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا ہے تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے. اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا، کہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر علی زئی. نعوذ باللہ. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی آپ کو تسلی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے. میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. میرا چیلنج ہے، انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے، لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا، اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا ہے کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لقمہ شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا. اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے. شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے، صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے. مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے، ان کی اکثریت تابعین میں ہے. کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی.
لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، قانوناً تابعی تھے، قانوناً تابعی تھے، اندر سے وہ منافق تھے۔ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا؟ عباد بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں، جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے، وہ آیا تھا بعد میں، اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو۔ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا وہ؟ تابعی تھا۔ خوارج کون تھے؟ تابعین تھے۔ یزید کون تھا؟ تابعی تھا۔ حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا۔ اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی، اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے۔ فتنے تو سارے اس زمانے میں جو اٹھے وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے۔ آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار، میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے، اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں، یہ صحابہ اٹھا لی جائیں گے، میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا، اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے۔ میں اس پہ فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سنار کی، میں 100 نہیں ماروں گا، حالانکہ میرے پاس تو 100 کیا 1000 ہی لوہار کی ہوتی ہے، میرے پاس ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں۔ میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 6229 غدیر خون کی جو حدیث ہے نا، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228 تک، سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک 4 طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں۔ جامعہ ترمذی میں بھی ہے 3713، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں بھی۔ مسلم شریف میں یہ 4 جو غدیر خون کی حدیث ہے نا، اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا، اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے، غدیر خون کی 6228، یہ ہے 6229 مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں۔ اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اور چیک کرنے کا طریقہ ان کے شوکیس کھولیں، اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے، یہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی بھی نہیں ہے۔ میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں HD کیمرے میں، حدیث کے الفاظ، دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے، بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں، دیوبندی اپنا دیکھ لیں، اہل حدیث اپنا دیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چیپٹر میں باب فضائل علی کھول لیں، اس میں آپ کو حدیث غدیر خون کے ساتھ اگلی حدیث مل جائے گی۔ غدیر خون پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، غدیر خون دنیا میں کہیں لکھیں، سب سے پہلے انجینئر صاحب کی ویڈیو کھلتی ہے۔
یہ صحیح مسلم جو ہے جی، اٹھیں جی فرحان صاحب اٹینٹو ہو جائیں، یہ صحیح مسلم جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ عربی میں چھپی ہوئی ہے، دارالاسلام پبلیکیشن کی. میں عربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں، اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں، اس کے بعد میں اس کی عربک بھی کور کروں گا. جو میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی، امید ہے اس پہ نشان بھی لگا ہوگا. 6229 ہاں جی یہ آ گئی. یہ حدیث کا صرف یہ اوپر والا پورشن ہے، اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں، ریڈ لائنوں کو. یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں، آپ تسلی سے زوم کریں گے، جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے. یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں. تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703، اور مسلم میں جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے نا بٹوں والی، اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38، اور یہ حدیث مشکات میں سیدنا علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے. یہ والی حدیث نہیں، اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے، لیکن یہ والی حدیث آپ کو مسلم شریف ہی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں. یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا. یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا، یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد الملک بن مروان کا جو باپ تھا مروان، وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ مدینے پہ گورنر تھا، اسی کی اولاد آگے پھر سنبھالتی رہی. بہرحال یہ صحابہ کا دور ہے. آل مروان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف، یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت کے واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہیں. ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی، یہ وہ صحابی ہیں سہل ابن سعد السعدی، جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. یہ الموطا امام مالک میں بھی ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے 2 واسطوں سے لی ہے. سہل بن سعد السعدی اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہی سہل بن سعد السعدی ہیں. رجل من آل مروان، ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینے میں حکمران بن کے آیا. قال فدعا سہل ابن سعد، تو راوی کہتے ہیں اس نے سہل ابن سعد کو بلایا. سہل ابن سعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، صحابی ہے اور شروع کے صحابہ میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، بدری صحابہ میں سے. فَأَمَرَهُ، اور اس نے حکمران تھا، اس نے حکم دیا صحابی کو، اَن يَشْتِمَ عَلِيَّ، کہ علی کو گالیاں دے. سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید، گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے، یہاں سب کا لفظ نہیں ہے. یشتما علیہ، سب و شتم، شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو. ابھی بھی آگے مزید تسلی ہوگی اس کا بھی، اگر آپ نے اور مطلب نکالا وہ گالی کیا تھی وہ بھی اس میں آ گئی ہے. یہ وہ حدیث ہے جو کسی ناسبی کے گلے سے نیچے نہیں اترتی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے. اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90 داخل کی خطبے میں سیدنا علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت. یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی. اچھا صحابہ پہ ممبروں پہ تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے؟ آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے، حضرت علی پہ تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے، کسی اور پہ ہو تو یہ رافضیت ہے.